بڑے پیار سے سنیں، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کے غلام نے عرض کیا، انصاری بتا تو صحیح تیرا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے سرکار نے یہ فرمائی، بتا تو صحیح کیا فرمایا میرے لیے؟ فرمایا یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ عمل تو بتا، وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا بول تو مجھے کوئی عمل یاد نہیں، ہاں ایک چیز ہے جو میں کرتا ہوں، ایک چیز ہے جو میں کرتا ہوں۔ چٹیا گوٹ والوں عمل کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تمام سنی مسلمان عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ اس انصاری صحابی نے کہا اب سنو، جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو سونے سے پہلے جا کے گھر پہ کر لینا عمل، بیڑا پار ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے اپنے دل پر نظر کرتا ہوں، اپنے دل پر نظر کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، دل پہ سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں اٹھتے ہی دل پہ غور کرتا ہوں۔ کیا غور کرتے ہیں؟ اب ذرا جملہ سنیے گا۔ سبحان اللہ۔ اس انصاری صحابی نے فرمایا میں سونے سے پہلے اس دل پہ غور کرتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض تو نہیں ہے، نفرت تو نہیں ہے۔ بس سونے سے پہلے بھی دل پہ نظر کرتا ہوں، جب سو کر اٹھتا ہوں تب بھی دل پہ یہی نظر کرتا ہوں کہ میرے سینے میں کسی مسلمان کا بغض تو نہیں ہے، کسی مسلمان کا حسد تو نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے کینہ تو نہیں ہے، نفرت تو نہیں ہے۔ بس اپنے دل پہ یہی توجہ کرتا ہوں۔ پر میں پھر بولتا ہوں واقعی اے انصاری، واقعی تیرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، تیرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، تیرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ بس میرا یہی عمل ہے جو اللہ کو پسند آ گیا، محبوب کو بھی پسند آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج گھر کے اندر بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے، اور تھوڑی سی رنجش ہو جائے ایسے گھور کے آنکھوں سے دیکھتا جیسے باپ ہی نہیں ہے، ماں کو بھی ایسے دیکھتا جیسے ماں ہی نہیں ہے۔ میلاد میں آنے والوں سبق لے کر جاؤ، بولو آئندہ کے بعد اپنے دل میں بغض نہیں رکھیں، بولو انشاءاللہ حسد نہیں رکھیں گے۔ مسلمانوں، میرے آقا علیہ السلام، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، میں مردوں سے کہتا ہوں خدا را اپنی عورتوں کو پردہ کرواؤ، پردے میں جائیں، پردے میں چاہے شادی ہو، چاہے غمی ہو، چاہے خوشی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام معراج پر گئے، معراج کی رات کنواں دیکھا، کنویں میں عورتیں پیپ بدبو اتنی بری آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کون سی عورتیں، کون عورتیں ہیں یہ؟ فرمایا حضور یہ وہ عورتیں ہیں جو بنا پردے کے گلیوں میں گھومتی تھی، ایسے لباس پہنتی تھی کہ جس سے بدر بھی ننگا نظر آتا تھا۔ آج ہمارا لباس ایسا ہو گیا ہے، مردوں کو حکم ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کر لو، عورتوں نے یہاں تک پہنچا رکھے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، مسئلہ سن لیجئے، اگر عورت کی آپ آستین اوپر چڑھی ہو نا تو نماز نہیں ہوتی، جب آپ آستین چڑھی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو پردہ کتنا سخت ہوگا۔ باریک دوپٹے میں، اور ایک کنواں اور دیکھا، میرے آقا نے فرمایا جبریل اس میں کون مرد ہیں جو پیپ ہے، جو جل رہے ہیں، شولوں میں بھڑک رہے ہیں؟ حضور یہ وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرح نقلیں کیا کرتے تھے، عورتوں کی طرح اپنے معاملے کیا کرتے تھے، عورتوں جیسی شکل بناتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، اللہ معافی دے، کسی کے اتنے بال، کسی کے کانوں میں باڑیاں، کسی کے ہاتھوں میں کڑے، کوئی پیروں میں کڑے، وہی تو عورتوں کا کام تو تو نے کیوں لے لیا؟ ہنسنے کی بات نہیں بیٹا، خدا کی قسم آج ہمارا آوے کا آوا بگڑ رہا ہے۔ آؤ سنے میرے بابا فرید، سبحان اللہ۔ بابا فرید جب 7 8 9 سال کے ہوئے نا، اصل میں تربیت گھر سے ہوتی ہے، اور ماں اگر بابا فرید کی دودھ پلائے تو وضو کر کے پلائے تو پھر بابا فرید ہی بنتے ہیں نا۔ اور بابا فرید مرید ہے بختیار کاکی کے، اور بختیار کاکی مرید ہے خواجہ غریب نواز کے۔ بختیار کاکی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے نا،
تو استاد نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھا کے الف لام میم پورا پارا سنا دیا، سیقول السفہاء پورا پارا پڑھا دیا، پورا پارا سنا دیا، تلک الرسل فضلنا پورا پارا پڑھ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون پورا پارا سنا دیا۔ استاد حیران ہو گیا، او بختیار میں تجھے پہلا حرف پڑھاتا ہوں تو پورا پارا پڑھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ 14 سپارے، کتنے؟ 14 سپارے بابا فرید کے مرشد نے استاد کو سنائے۔ فرمایا بیٹا 15واں کیوں نہیں پڑھتا؟ فرمایا میری ماں کو 14 ہی یاد تھے۔ سبحان اللہ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا جب میری ماں مجھے گود میں لیتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں 14 پارے کی حافظہ ہے، اگر میری ماں 20 پاروں کی حافظہ ہوتی تو میں ماں کے گود میں سارے پارے حفظ کر لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج کی مائیں بیٹا یہ والیوم بڑھانا ذرا گانے کا، جھاڑو دے رہے ہیں تو گانے چل رہے ہیں، روٹی پک رہی ہے تو ہینڈ فری لگے گانے سن رہے ہیں، ماں اگر دودھ پلا رہی ہے ہنسنے کی بات نہیں میرے سونے ہو، تربیت کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، کیونکہ ہمیں ایسی باتیں سننے کو نہیں ملتی، ایسے محفل میں بتائی نہیں جاتی، پر اس فقیر کی عادت ہے چاہے آپ کو جتنا مرضی جوش کا بیان سناؤں لیکن فقیر کی عادت ہے کہ آخر میں کچھ باتیں بتا کے جاؤ، سبحان اللہ کوئی آپ کو سمجھ میں بھی آئے، کوئی عمل بھی ہو۔ آج کی مائیں خدا کی قسم اگر صحیح طریقے سے تربیت کریں، ارے اگر مائیں بہنیں قرآن پڑھتی تھی تو بھائی عمر فاروق بنتے تھے، سبحان اللہ اگر ماں فاطمہ قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا نیزے کی نوک پر بھی حسین قرآن سناتا ہے۔ بختیار کاکی کے مرید بابا فرید تو چھوٹے سے ہوئے نا، آج ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں بولتے، اسکول کے لیے صبح اٹھائیں گے، چل بیٹا جلدی کر ٹیچر مارے گا، 7:30 چمچی آنے والی ہے، گاڑی آنے والی ہے، اور چل یار مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے، 7:30 بج گئے جلدی بیٹھ تجھے اسکول چھوڑ کر آؤ۔ کتنی تکڑ ہوتی ہے نماز کے لیے، نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، اسکول نہیں گیا کیوں نہیں گیا، تھرڈ ٹیوشن نہیں گیا دما دم، مدرسے نہیں گیا، مولوی صاحب بچے بلا کرو، یہ نہیں آئے نا، ضدی ہے، مانتا نہیں ہے، ٹانگا ٹولی کر کے پکڑ کے لے جائے گا اس کو، مدرسے میں جائے تو بچہ مولوی لے کے جائے اور اسکول میں خود چھوڑ کے آئے۔ میں منکر نہیں ہوں، میں تو جھولی پھیلا کے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے بیٹوں کو ڈاکٹر بنائے، اللہ آپ کے بچوں کو انجینئر بنائے، اللہ آپ کے بچوں کو بہت بڑا عالم بنائے۔ سب کچھ بناؤ، پہلے قرآن کا قاری بناؤ، پہلے نمازی بناؤ۔ بابا فرید آئی نا بیٹا نماز پڑھا کر، اماں بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے لالچی ہوتے ہیں، اماں کیا ملے گا؟ بیٹا اللہ شکر دے گا، اللہ آپ کے منہ کو بھی شکر اتنا میٹھا کر دے اگر کوئی سبحان اللہ بولے تو، پوری علاقے میں شکر ہی شکر ہو جائے، میٹھا ہی میٹھا ہو جائے، ہم اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے ہو جائیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہو جائیں، ہمارے بڑوں کی عزت کرنے والے ہو جائیں، ہمارے منہ میٹھے ہو جائیں، ہم کسی کو گالی نہ دیں، برا بھلا نہیں بولیں، پیار سے بات کریں سب سے ہم۔ آئے ہائے فرید اللہ تمہیں شکر دے گا۔ آپ کیا کرتی شکر کی پوڑیاں بناتی ہیں مصلی کے نیچے رکھ دیتی، مصلی بچاتی نا نیچے رکھ دیتی، بابا فرید نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے مصلی اٹھاتے، شکر کی پوڑیاں، ہاں امی جان اللہ نے شکر دی، اللہ نے شکر دی، شکر لے لیتے۔ ایک دن کیا ہوا، اماں ماں سے تربیت ہوتی ہے نا یار، ماں تربیت کرے تو بیٹا پار ہو جاتا ہے، باپ تو بیچارہ صبح کمانے جاتا ہے رات کو آتا ہے نا، گھر میں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں تربیت کرے تو بیٹا پار ہو جاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، ایک دن گھر سے باہر چلی گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، باہر کسی کام سے چلی گئی، پڑوس میں دیر ہو گئی تو آپ پریشان ہو گئی، اوئے ہوئے مصلی بچھائے گا، میں تو مصلی بچھا کے پوڑیاں رکھ دیتی تھی، آج اگر پوڑیاں نہیں ملی، فرید کو شکر نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ جلدی جلدی پڑوس کے سے کہنے لگا اے بہن جی میں نو چھٹی دے میں چاہاں، میرا فرید نماز پڑھے گا۔ آپ آئی نا تو بابا فرید نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے نا، شکر لے کے کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ جلدی جلدی آئی، بیٹا نماز پڑھ لی؟ فرمایا ہاں، فرمایا اماں نماز تو پڑھ لی لیکن جیسے لیکن کا لفظ بولا نا تو ماں تڑپ گئی، ماں پریشان ہو گئی، کوئی ہوئے ابھی بولے گا کہ مجھے شکر کی پوڑیاں نہیں ملی، لیکن بابا فرید نے کہا ماں نماز تو پڑھ لی لیکن آج جو شکر ملی ہے نا اس کا تو ذائقہ اور چسی کچھ اور تھا،
اس کا ذائقہ چس ہی کچھ اور تھا، اس کا چس ہی کچھ اور تھا. اگر آپ کو چس آیا تو بولو سبحان اللہ. چس ہی کچھ اور تھا. بابا فرید کو قریب کر کے سینے سے لگا کے چوم کے ماتھا کہتی بیٹا روزانہ تو فرید کی ماں رکھتی تھی، سبحان اللہ. روزانہ فرید کی ماں رکھتی تھی، آج فرید کی ماں نے نہیں، فرید کے رب نے تمہارے لیے شکر رکھی. سبحان اللہ. یہ تربیت ہے. اور بابا فرید اونچی بولو سبحان اللہ. آخری بات سنو میرے بابا فرید کی صلاۃ و سلام پڑھتے. میرے بابا فرید ابھی آپ ماں کی تربیت میں ہے، ماں نے تربیت کری، ماں نے پڑھایا، ماں نے لکھایا، ماں نے تربیت کری. ماں بولتی ہے بیٹا پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا کر، کیونکہ جب پیٹ میں کھانا ہوتا ہے عبادت میں لذت نہیں آتی، عبادت کا لذت نور پیٹ میں داخل نہیں ہوتا. بھوک میں جو عبادت کرتے مزہ آتا، بھوک میں جو عبادت ہوتی ہے اس میں بڑا مزہ آتا ہے. میرے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی کسی کے مرید نہیں ہوئے، آپ مرید ہونے کے لیے بغداد میں گئے. جیسے بغداد میں گئے آپ نے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کری، اور بغداد میں اے میرے مولا ہم سب کو پیران پیر کی زیارت کرا دے، بغداد کی حاضری دے دے، نجف کی حاضری دے دے، مولا علی کی بارگاہ کی حاضری دے دے، ہمیں مولا حسین کے بارگاہ کی حاضری دے دے، ہمیں غازی عباس کے بارگاہ کی حاضری دے دے، ہمیں وہاں سے بغداد سے مدینے کی حاضری دے دے. آپ بغداد میں گئے، بڑے بڑے علماء ہیں. آپ ایک دن ایک خانقاہ میں بیٹھ گئے، جا کر خانقاہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی، شہاب الدین عمر سہروردی کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گئے. اس نے بھی دیکھا آیا ہے نوجوان، آیا ہے نوجوان، کوئی عام نہیں. نوجوان قریب بیٹھ گیا، آپ قریب بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا بیٹھو، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تو پاک پٹن سے آیا ہوں، میں اپنے علاقے سے آیا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے آپ بیٹھو. جب بیٹھ گئے، جیسے ہی بیٹھ گئے شیخ عمر سہروردی، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنی کنیز سے فرمایا کھانا لے کر آؤ، پہلے نوجوان کے ہاتھ دھلاؤ. سبحان اللہ. یارو کمال تو پیر کا مرید ہونے کے بعد آتے ہیں، ابھی مرید نہیں ہوئے. میرے بابا فرید کا کمال سنیے گا. اور نواب علی سمرو بھائی توجہ سے سنیے گا، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. فرید کا معنی ہوتا ہے ان کے دور میں ان جیسا کوئی نہیں. نام فرید نہیں ہے، نام مسعود ہے، لیکن فرید لقب پڑ گیا. جیسے کھانا کھانے بیٹھے کنیز آئی، کنیز لوٹا لے کر ہاتھ دھلانے کے لیے تشت لے کر آئی. آپ کو کہتی ہے ہاتھ دھو لیجئے. آپ نے ہاتھ دھونا شروع کیے کنیز کی طرف، دیکھنے لگے ٹکٹکی باندھ کے اس کی پیشانی کی طرف دیکھ رہے تھے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا یہ کیسا نوجوان ہے، یہ عورت کی طرف دیکھ رہا ہے. خیر میرا عورت کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک دو گناہ دیکھنے کا اور اوپر سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا. ہاتھ دھلائے رہی ہے، نگاہیں اس کی نیچی ہیں، آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں. ہاتھ دھوتے گئے پانی بھی ختم، تشت بھر گیا، تشت بھر گیا. جس کی جیسی سوچ ویسا سوچتا ہے. کل میں ادھر کھڑا ہوا تھا تو کوئی بات چل پڑی. میں نے کہا یار اللہ معافی دے، ہمارے لوگوں کی ذہنیت اتنی ہو گئی حضرت صاحب، اگر کوئی بہن کے ساتھ بھی جا رہا ہو نا بندہ تو سما ناؤز باللہ ایسی سوچ ہو گئی ہے، سما ناؤز باللہ بولے پتہ نہیں کس لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے. ماں کے ساتھ بھی سوچ ہماری ایسی ہوگی نا. کیوں ہو گئی؟ ہم دینی ماحول میں نہیں بیٹھتے، ہم مدری چینل نہیں دیکھتے، ہم اجتماع میں نہیں جاتے. اگر ہم اجتماع میں دعوت اسلامی کے جاتے، مدری چینل دیکھتے تو ہماری سوچ ایسی نہیں ہوتی، بلکہ دیکھتے نگاہ نیچے ہو جاتی. سبحان اللہ. اس کو کسی اور کی نہیں، پہلے تو اپنی بہن سمجھتے اور اپنی ماں سمجھتے، نگاہ نیچی کر لیتے. سب نے سوچا یہ کیسا نوجوان ہے حضرت صاحب، یہ کہاں سے بلایا ہے؟ یہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. جس کی جیسی سوچ جیسا ظرف. میرے بابا فرید نے فرمایا او نفس کے پجاریوں سنو، میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. اب ذرا جملہ پسند آئے تو ڈیمانڈ کروں گا سبحان اللہ کہنے کی. جملہ سنیے میرے بابا فرید کا. میرے بابا فرید نے فرمایا او نفس پرستو، میں نے اس کی ٹکٹکی باندھ کر چہرے کی طرف نہیں دیکھا، میں تو
اس کی پیشانی کی طرف دیکھ رہا تھا. میں نے پیشانی تو اس کی دیکھی پر میری نگاہ لوہے محفوظ پر گئی. لوہے محفوظ پر لکھا تھا یہ عورت جہنمی ہوگی مرنے کے بعد. تو میں نے کہا او فریدہ او مسعود رہتی ہے ولی کے پاس اور ہو جہنمی. تو میں اس کی پیشانی نہیں دیکھ رہا تھا, اس کی تقدیر صاف کر رہا تھا. جہاں لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے یہ پانی دے رہی تھی, میں پانی سے آگ کے ساتھ اس کی تقدیر میں جہنمی ہونا مٹا رہا تھا. جہنمی ہونا مٹا رہا تھا. اور عرض کرتا مولا یہ رہتی ولی کے پاس اور جہنمی ہو نا, اس کو تو جنتی بنا دے. جس پر میرے پیر کی نظر ہو جائے, جس پر میرے فرید کی نظر ہو جائے, اللہ کے ولیوں کا دامن تھامو. میں بڑی ایک بار پھر آخر میں پوری جگہ ووٹ والوں کو پوری جگہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بزرگوں کو, ساتھیوں کو, نوجوانوں کو اور عبدالرشید کی پوری ٹیم کو, عارف بھائی کی جو بھی مجھے نام آئے ہیں اور جن کے نہیں آئے ہیں یہ تو یہاں لکھے ہوئے ہیں. میرا ایمان ہے حضور کی بارگاہ میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں, سب کے نام لکھے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت نصیب فرمائے, اللہ آپ سب کو رحمت نصیب فرمائے. جو آیا ہے خالی جھولی لے کر, اے میرے مولا پنجتن پاک کے صدقے میں اس کی جھولی کو بھر دے, اس پر اپنا کرم کر دے, پورے علاقے پر اپنا کرم کر دے. ایک بار پھر میرے دل چاہ رہا ہے کہ اتنی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. وہ لوگ کہتے ہیں مرسا کیسے پتہ چلتا برکت, دیکھ لو برکت, دیکھ لو برکت بھائی. ایک دفعہ محفل کرنے آیا تھا تو تھوڑے تھے, پھر آیا پھر بڑھ گئے, پھر آیا تو ماشاءاللہ آج تو سوچا ہی تھا ویسی ہو گیا. تو یہ رحمتیں برکتیں بڑھتی رہیں گی ماشاءاللہ. کل بھی محفل ہے, پرسوں محفل ہے جمعے کو ماشاءاللہ. جمعے کو غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس علامہ صاحب حیدرآباد سے آ رہے ہیں, بہت ہی زبردست علامہ صاحب ہیں, وہاں بھی تشریف لائیے گا. جہاں محفلیں ہوں جایا کریں, حضور کا میلاد منایا کریں. اللہ آپ سب کو برکت نصیب فرمائے. کھڑے ہو جائیے, حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر دعا ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت لا و سلام, شمع بز میں ہدایت لا, جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت لا و سلام, مصطفیٰ جان رحمت لا, غوث اعظم امام تو پاون کا, غوث اعظم امام تو پاون کا, غوث اعظم امام تو پاون کا, جلوہ شان قدرت لا و سلام, مصطفیٰ جان رحمت لا, السلام یا رحمت للعالمین, یا الہی واسطہ ذکر رسول اور یہ سلام عاجزانہ قبول. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ, وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. حضرت تشریف, حضرت تشریف, حضرت تشریف, حضرت تشریف. Ya,
تمام حضرات تشریف رکھیں، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد المعاد الجلیل والکرم وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم۔ یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولائی کریم رب العالمین سورہ فاتحہ۔ یا رب تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ وعلیکم السلام۔ سلام سورہ فاتحہ کی بارگاہ میں قبول فرما، تمام ثواب کو ثواب عظیم بنا کر پیارے آقا اسلام کی بارگاہ پیش کر دے، قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے آپ کی پوری امت کو عطا فرما کر بالخصوص یا اللہ جن جن دوستوں نے یا اللہ محفل پاک کروائی ہے، تمام کی مرومین کی، تمام کی جتنے بھی مرحومین فوت ہو چکے تمام کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ، تمام کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ، جتنے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جن جن کے جو بھی مرحومین فوت ہو چکے تمام کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ۔ ہمارے محمد عارف بھائی، عارف قادری صاحب، رشید بھائی، ان کے پورے دوست جتنے بھی یا اللہ جو بھی نام آئے ہیں یا اللہ، جنہوں نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے تیرے علم میں میرے مولا، تمام دوستوں کا یہ تعاون کرنا قبول فرما یا اللہ، تمام کو برکت اور رحمت عطا فرما الہی، تمام کی روزی رزق کاروبار میں، عمر میں، علم میں، عمل میں، عشق میں، گھر میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے تمام جٹیا گوٹ کے جتنے بھی محبت والے آئے بیٹھے ہیں ہاتھ پھیلا کر یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، سب پر اپنی کرم کی نظر فرما یا اللہ۔ ہمارے شوکت بھائی نے بڑی محبت اور چاہتوں کا یہ نذرانہ پیش کیا ہے یا اللہ، ان کی محبتیں ہیں ماشاءاللہ، ان کے والد صاحب کو صحتیابی عطا فرما یا اللہ۔ جتنے دوست اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، جن کے نام میں جانتا ہوں نہیں جانتا، تیرے علم میں تمام پر اپنی رحمت کی نظر فرما یا اللہ۔ جتنے بھی ہمارے عاشقان رسول یا اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں تمام پر رحمت کی نظر فرما۔ جو بے اولاد بیٹھا ہے اس کو اولاد دے دے یا اللہ، جو بے روزگار بیٹھا اس کو روزگار دے دے اے میرے مولا۔ جو پریشان اس کی پریشانی دور کر دے، جو تندرست ہے اس کی تندرستی دور کر دے، جو بے روزگار ہے اس کی بے روزگاری کو دور کر دے یا اللہ۔ جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما الہی۔ جو گھروں میں، اسپتالوں میں جہاں بھی زیر علاج ہیں تمام کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما الہ العالمین۔ اسپتالوں میں جہاں بھی زیر علاج ہے، جن کا کوئی دعا کرنے والے بھی نہیں ہے میرے مولا، ان کے حق میں دعا بھی کرنا قبول فرما یا اللہ۔ سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے رحمت عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے بھائی عارف خاص کلی کے بھائی کو یا اللہ، جو ان کے گردے کے یا اللہ بیماری ہے اس کو دور کر دے۔ محمد یاسر بھائی کی گردے کی بیماری کو دور کر دے، اور بھی جو بھی اللہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس کی بیماری کو اپنے کرم سے شفا میں تبدیل فرما یا اللہ۔ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، اپنے کرم سے بھر دے یا اللہ۔ ایک بار پھر دعا کرتے ہیں، تمام حضرات دعا کریں کہ ماشاءاللہ جو دوست مل کر حضور کا میلاد مناتے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ بڑی محبت میں آتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی محبتوں سے میلاد سجاتے ہیں یا اللہ۔ مقدم علی بھائی کے والد کی بھی بخشش فرما الہ العالمین۔ اس کے علاوہ ان کی والدہ کا انتقال بھی والد کا، اور اس کے علاوہ جو بھی بادل فقیر ہیں وہ شفا کی دعا کرنا، وہ بھی اچھا، وہ بھی یا اللہ بادل فقیر جو بھی اللہ یہ پرچیا یہ نام ہے تیرے علم میں ہے، ان کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ۔ جو چاہتے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ان کی بھی مرحومین کی بخشش فرما دے یا رب العالمین یا رحم الراحمین۔ ہم سب کو بار بار کعبۃ اللہ شریف کی حاضر نصیب فرما، میٹھے مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرما یا اللہ۔ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جس طرح یہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میٹھے مدینے کی گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر بھی ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جو کچھ تو سے مانگا اسے سوا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمیں تو وہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لنگر بٹھا کے کھلائیں گے، 5-5 کے حلقے